ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں استحکام کی، تو یہ جو دو اتحادی جماعتیں مل کے حکومت بنانے جا رہی ہیں، یہ کس حد تک استحکام کا باعث بنیں گی؟ کیونکہ معاشی چیلنجز تو ہیں ڈیفینیٹلی، پھر ٹف اپوزیشن بھی جس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر دونوں کے نظریات پارٹیوں کے الگ الگ ہیں۔ پہلے میں ذرا معاشی معاملات کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کہہ رہا ہے پاکستان کو، وہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہرگز نہیں ہے۔ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کو کیا کر رہے ہیں کہ آپ سبسڈیز نہ دیں۔ سبسڈیز اگر وہ دیتے ہیں تو پر کیپیٹا سبسڈیز کا فائدہ آپ کے جو سفارتکار ہیں ان کو پہنچتا ہے، آپ کا جو امیر طبقہ ہے اس کو پہنچتا ہے کہ ان کو بھی وہ سبسڈائز بجلی پر مل رہی ہے، وہی سبسڈائز ان کو پیٹرول مل رہا ہے۔ تو سبسڈائز کرنے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ قرضے لیتے ہیں، اندرونی قرضے لیتے ہیں، بیرونی قرضے لیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی کل آمدنی کیا ہے، کہ آپ کی کل آمدنی تقریباً 950 خراب روپے ہے۔ آپ صرف قرضوں کی مد میں جو آپ منافع سود پے کرتے ہیں اور جو قرضہ ریٹائر کرتے ہیں وہ تقریباً 7,500 ارب ہے۔ آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ تو آپ کو یہ بچا رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اگر آپ نے یہ جو ہے نا عوام کو ریلیف دے، آپ نے جو آپ کی معیشت ہے اس میں اسٹرکچرل ریفارمز کریں۔ پرائیویٹائزیشن کے بغیر آگے نہیں چل سکتے، اس لیے کہ آپ نے وہاں پہ بندے اپنے بھرتی کیے ہوئے ہیں، بیکار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسٹیل مل کیوں نہیں چل رہی؟ کس کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس سیاسی جماعت نے لگے ہیں؟ پی اے کو کس نے تباہ کیا ہے؟ کب تباہ ہوئی ہے؟ اس وقت تباہ ہوئی ہے جس کہ جب یہ ہماری تیسری جمہوری حکومتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو وہ پرائیویٹائزیشن آپ کو کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، سبسڈیز آپ کو ختم کرنی پڑے گی، اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک فزیکل ڈیفیسٹ ہے اور ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں سگنیفیکنٹ کمی آئی ہے پچھلے سال میں، اس سے پہلے بھی وہ ٹرینڈ تھا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے لینے پڑیں گے، اور مشکل فیصلوں کی قیمت پھر وہ سیاسی قیمت، جیسے کہ پہلے بھی شہباز حکومت نے کہا کہ ہم نے مشکل فیصلے لیے اور سیاسی قیمت اس کی چکانا پڑی۔ رسول بخش رئی صاحب، نواز شریف صاحب خود ملنے گئے مولانا سے، کیا کچھ ملے گا مولانا کو؟ بہت کچھ ملے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ انہیں وہ کچھ ملے جو ظاہری طور پر ہم دیکھ سکیں۔ اچھا، کہ کیا ملتا ہے کہ آپ کو کانٹریکٹس ملتے ہیں، آپ کو آپ کی بیوروکریسی میں بندے لگائے جاتے ہیں، آپ کو اور سیاسی اور غیر سیاسی مراحت ملتی ہیں جو وہ لیتے رہیں گے۔ لیکن ایک جو اوور آل پاکستان میں جو انتخابی سیاست کے حوالے سے اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے تناظر میں دیکھیں تو جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ عوام میں جڑیں نہیں بنا سکیں، اور کتنی دفعہ وہ لوگوں کو جلوسوں میں لے آئیں گے، ان کی فائدت ختم ہو جاتی ہے ایک وقت کے بعد۔ اگر وہ آئیں گے تو ظاہر ریاست کی طاقت ان کے خلاف استعمال ہوگی۔ اس وقت جو بڑی طاقت ہے حکومت کے خلاف وہ نہ مولانا صاحب ہیں، نہ جماعت اسلامی ہے، نہ کوئی لسانی جماعت ہے، وہ صرف پی ٹی آئی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے ان کے ساتھ، سب سے بڑی بات یہ ہوگی، اور دوسری سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کب تک اپنا تعاون مسلم لیگ نون کے ساتھ جاری رکھتی ہے۔ ان کا صدر منتخب ہو گیا، ان کی سندھ میں حکومت بن گئی، ان کا گورنر ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد صدر کو تو آپ آسانی سے نہیں ہٹا سکتے۔ آپ 2 گھنٹے کے اندر آپ تحریک عدم اعتماد آپ وزیر اعظم کے پاس لا سکتے ہیں۔ تو پھر مسلم لیگ نون تو ولیریبل ہے کہ اگر مشکل فیصلے بھی نہ کرے اور پیپلز پارٹی کی یرغمالی رہ جائے سیاسی طور پر، تو اس کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ وہ یہی کریں گے کہ جی ہم اسمبلی کو ختم کرتے ہیں، ڈیزالو کرتے ہیں اور نئے انتخابات کریں۔ اس صورت میں بھی انتخابات کرائیں گے تو وہ مارے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے زیادہ اس وقت ولنریبلٹی مسلم لیگ نون کی ہے، اس کو ضرورت ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا ہے تو پھر آپ اکنامک ریفارم ایجنڈا کے اوپر چلیں، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون بچ سکتی ہے۔ اس وقت جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اتنا برے نہیں ہیں۔ میں بات پوری کر رہا تھا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے، سگنیفیکنٹلی کم ہوا ہے، آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھیں گی، آپ کا جو اکنامک روڈ میپ ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہوا ہے وہ اکانومسٹ کے ساتھ مل کے بنایا ہوا ہے، اسی کو آپ فالو کریں، آئی ایم ایف کے ساتھ چلیں، پاکستان آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا تو حکومت بھی مستحکم ہو جائے گی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو سب سے بڑی آپ کی اپوزیشن ہے اس کے ساتھ مفاہمت کرتے ہیں یا اس کو آپ ڈنڈے مارتے ہیں، یا آپ جو الیکشن ہے
اس کا آپ دوبارہ جائزہ لینے کا آپ سوچتے ہی نہیں ہیں. کہیں پہ کوئی اکاموڈیشن ہوگی تو معاملات آگے بڑھیں گے. مذہبی جماعتوں کو چھوڑ دیں, ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں مولانا کوئی لگ نہیں رہا کوئی خطرے کی گھنٹی بجا سکتے ہیں. رسول بخش صاحب, ایک اور خط ہے جو امریکی اراکین کانگریس نے لکھا ہے امریکی انتظامیہ کو, اور اس میں جو بات کی گئی ہے پاکستان کو لے کر, پاکستان کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کو لے کر, کیا کوئی بھی ملک کسی بھی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات پر ایسا کوئی خط لکھ سکتا ہے؟ اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ بالکل لکھا جاتا ہے, اس لیے کہ یہ ایک لحاظ سے انتہائی اہم خط ہے اور پاکستان کی حکومت کے لیے کافی ڈیمیجنگ بھی ہے کہ امریکی کانگریس دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور ایک پارلیمان ہے, اور اس کے اندر سے ایک بہت بڑا گروہ اٹھا ہے, اور اس کا محرک جو ہے وہ ٹیکساس سے ہے, اور زیادہ تر اس میں مسلمان ہیں, دوسرے ہیں. وہ یہ ان کی طرف سے یہ آواز اٹھنا انتخابات کی شفافیت کے بارے میں, اور یہ مطالبہ کرنا کہ تحقیقات کی جائے, اور ساتھ یہ بھی کہنا بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے کہ جو نئی اس وقت حکومت آ رہی ہے پاکستان میں, اس کو آپ تسلیم نہ کریں اور تحقیقات کرائیں, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ شور کرے کہ وہاں تحقیقات شفاف ہیں, قابل بھروسہ ہیں, اور یہ ہو کے رہنی چاہیے. امریکی انتظامیہ سنجیدہ لے گی اس خط کو؟ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کریں گے, لیکن یہ ہے کہ ایک آواز اٹھی ہے, اس کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہی کانگریس مین اگر چاہیں تو کانگریس کے اندر پاکستان کے معاملات کے اوپر ہیئرنگ بھی کرا سکتے ہیں. لیکن یہ خط بھی ریکارڈ پہ آ چکا ہے, ہیئرنگ بھی ریکارڈ پہ آئے گی, اور اسی طریقے سے دیگر ممالک میں بھی وہ ایک بہت بڑا اثر دکھائے گی. کئی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی اور جو خان صاحب نے خط لکھا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب نے جو خط لکھا ہے میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں تھی, نہیں لکھنا چاہیے تھا. جو آپس کے معاملات ہیں پاکستان کے اندر ہی رہنے چاہیے, لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ساری دنیا کی نگاہ پاکستان کے اوپر ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ صرف جیل میں نہ بیٹھے رہیں بلکہ ان کی آواز وہاں بھی جائے جہاں پہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں خصوصی طور پہ جو معاشی فیصلے ہو رہے ہیں ان کی آواز بھی سنی جائے. ایک احتجاج کے طور پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ احتجاج میں سمجھتا ہوں کہ مناسب یہی لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا جائے. آوازیں یہاں بھی کوئی کم نہیں ہیں انتخابات کی شفافیت کے بارے میں, کہ اس طریقے سے باہر لے جانا میرا خیال ہے کہ اچھا نہیں ہے.